اچھا جی، السلام علیکم. میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. آپ کو پتہ ہے آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم اچھے سے اچھا کنٹینٹ اکٹھا کر کے آپ کے لیے پھر ویلاگ بناتے ہیں. تو جناب علی، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور سبسکرپشن کے لیے اپنے عزیز و اقارب دوستوں میں بھی متعارف کرائیں. اچھا، تو اب چلتے ہیں آگے ویلاگ کی جانب. اچھا تو جناب، کل عامر مغل صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے وہ ہیں، لیڈر ہیں. تو ان کو کل گرفتار کر لیا گیا تھا. ایکچولی وہ گئے تھے اپنا ڈی سی آفس اجازت نامے کے لیے، جس میں انہوں نے اپنا جلسے کے لیے اجازت نامہ لینے گئے تھے، تو وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تو خیر اجازت نامہ تو مل گیا تھا ان کو. ترنول کے پاس کسی جگہ پہ انہوں نے جلسہ ارینج کرنا تھا. ادھر ان کو پولیس نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا اور 5 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا، جو کہ ریکویسٹ مجسٹریٹ صاحب نے ریجیکٹ کر دی اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا. اب ایسا ہوتا ہے کہ جب جو جج ہوتے ہیں، جب وہ کسی کو جوڈیشل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اس کی ضمانت ہو سکتی ہے. جب وہ جوڈیشل ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس کی ضمانت ہو سکتی ہے. تو وہ پھر نہ انہوں نے ان کو جوڈیشل کر دیا. تو اب ممکن ہے کل یا پرسوں وہ ضمانت اپلائی کر دیں گے اور میرا خیال ہو بھی جائے گی. تو اب ہم چلتے ہیں جناب، اگلی نیوز ہے چھوٹی سی. علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو پیش نہیں ہو رہے تھے پچھلے کافی پیشیوں سے، وہ ادھر حاضر نہیں ہو رہے تھے اے ٹی سی عدالت میں. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو تھی، سپرا صاحب کی عدالت جو تھی، تو لاسٹ ٹائم انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے اور علی امین گنڈا پور صاحب کے کی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے تھے اور آخر وارننگ دی تھی. انہوں نے کہا کہ اب نہ پیش ہوئے تو میں 1 سائیڈڈ فیصلہ کر دوں گا. تو وہ پھر آج جناب پیش ہو گئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، اور ادھر انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا عدالت کے سامنے. اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، بلکہ معذرت نامہ کہہ سکتے ہیں آپ، کہ جناب چونکہ میں حکومتی حوالے سے میرے پاس حکومتی مصروفیات کافی ساری ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے میں پیش نہیں ہو سکا. پھر ان کی جو ضمانت تھی وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، کنفرم کر دی، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں. اور جو وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کیے ہوئے تھے ان کو کینسل کر دیا گیا. اس کے بعد ان کے وکیل صاحب نے جی ایک مطلب اعتراض کیا کہ اتنے سارے کیسوں میں جب علی امین گنڈا پور صاحب کی کو گرفتار کیا گیا تھا، جب تو اتنے سارے کیسوں میں گرفتاری پڑی ہوئی تھی، تو اس کیس کو کیوں نہیں، اس کی گرفتاری کیوں نہیں اس وقت ڈالی گئی. تو خیر بہرحال اس کے بعد پھر جی جب اگلی تاریخ دینے لگی عدالت، ایجنٹ کرنے لگی جب آج کی کارروائی کو، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر ریکویسٹ کی کہ جناب آگے محرم آ گیا ہے اور محرم کا جو عشرہ ہوتا ہے پہلا، وہ کے پی کے میں کافی سینسٹیو قرار دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے مصروفیت رہے گی، تو آپ کی مہربانی ہے کہ اس ڈیٹ کو محرم کے عشرے کے بعد کا رکھا جائے. تو اس کے بعد پھر سپرا صاحب نے پھر وہ 29 جولائی کی تاریخ رکھ کے تو ایڈجرنمنٹ دے دی. اچھا جناب، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بڑے چوکے چھکے لگا رہی ہے. ہماری سٹاک مارکیٹ جو ہے، یہ جو سٹاک مارکیٹ جب بڑھتی ہے نا، تو یہ ایکچولی اس چیز کا نشاندہی ہوتی ہے کہ کاروباری لوگوں کو ملک میں جو حالات، جو سیاسی حالات جا رہے ہیں اور جو ان کو حکومت ہے، وہ اس پہ اعتماد کا اظہار ہوتا ہے ایکچولی. تو کافی جی 8,800 پوائنٹ کو ٹچ کر گئی جی.
یہ آل ٹائم ہائی ہے پاکستان جب سے بنا ہے، جب سے اسٹاک مارکیٹ معرض وجود میں آئی ہے، کبھی 8,800 کو ٹچ نہیں کیا، بہت ہائی جا رہی ہے، مگر ہمیں نہیں پتا ہمارے شیئر تو نہیں بک رہے ہیں، ہم نے بھی لے کے رکھے ہوئے ہیں شیئر، وہ نیچے جا رہے ہیں، باقی مارکیٹ ہائی جا رہی ہے، شاید ہماری سلیکشن غلط ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں جسٹس ملک شہزاد گیبا صاحب، جو کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، لاہور ہائی کورٹ کے، وہ ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا گیا، اب وہ وہاں کے جج ہیں، سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، تو مگر وہ میرا خیال ہے کہ ان کا پہلے بھی ہم نے 2-3 ولاگز میں اس کا ذکر کیا ہے، جسٹس گیبا صاحب کے گلے پڑا ہوا ہے وہ کیس ان کی بیٹی کا، جس میں کہ وہ رات کے ٹائم شاید مڈ نائٹ پہ، تو 2 لڑکوں کو ان کی بیٹی نے اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا، اور وہ دونوں آن دا اسپاٹ مر گئے، فوت ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ذرا تھوڑا سا میں نے آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈ کرانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، ویسے تو آپ نے پچھلے ولاگز اگر سنے ہیں تو اس میں ساری ڈیٹیل بتائی ہے میں نے۔ تو انہوں نے اس وقت ایک صاحب جو تھے ان کے ساتھ تو ان کی شاید کچھ گفٹ ہو گئی تھی، کیونکہ یہ اس وقت جج صاحب تھے، آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کا جج جو بندہ، اور کوئی ہے جو پر بھی مار سکے ہمارے پاکستان میں، تو یہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ تو بس اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اور پھر وہ جج ہو، وہ بھی ہائی کورٹ کا۔ تو صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے یہ جو ان کے جو ایک بچہ، ان میں سے ایک بچہ جو تھا جو فوت ہوا تھا، اس کے والد کا نام تھا جی رفاقت تنولی، رفاقت تنولی صاحب کا بیٹا تھا، اب نام میں شکیل تک پتہ نہیں کیا بھول گیا ہوں میں، تو رفاقت تنولی صاحب کا بیٹا تھا، تو رفاقت تنولی صاحب نے کوئی معافی تلافی نہیں کی تھی ان کی، بلکہ ان کا بیٹا گیبا صاحب کا بیٹا شہزاد صاحب کا آیا ان کے پاس، تو اس نے بھی کوئی شاید تھریٹ وریٹ کی ان کو کہ جی ہم دیکھ لیں گے، کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر شاید اس نے فون پہ بات کروائی اپنے والد سے، وہ انہوں نے پہلے ریکویسٹ کی ہوگی، تو اس کے بعد وہ نہیں مانے، تو انہوں نے بھی شاید ادھر سے تھریٹ کی، بقول یہ رفاقت تنولی صاحب کے بقول کہ ایسا ہوا۔ تو رفاقت تنولی صاحب اس وقت کیس چلانا چاہ رہے تھے، مگر جج ہائی کورٹ کا ہو تو کیس کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ ظاہری بات ہے، ذرا مشکل کام ہوتا ہے، کہتے ہیں سر وقت کے حکمران کے ساتھ ٹکر لینا تو یا جج کے ساتھ ٹکر لینا بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے۔ تو خیر وہ کیس 2022 سے اسی طرح لٹک رہا تھا، اب جب یہ ہوئے ہیں ایلیویٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو کچھ تھوڑا سا اس کیس کی اوپن بھی ہو گیا تھوڑا سا لوگوں کے سامنے نا، تو اب ہلجل شروع ہو گئی ہے اس کیس میں۔ اب ہوا یہ کہ کل وہ جو اپنے رفاقت صاحب ہیں، انہوں نے کل پریس کلب کے باہر ایک کیمپ لگا رکھا تھا جس میں یہ احتجاج وغیرہ کر رہے تھے، تو رات کو پولیس نے ریڈ کیا، اب دیکھیں نا پولیس بھی ان پہ ریڈ کر رہی ہے، یہ وجوہات ہیں ساری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک طاقتور بندے کا نام آ چکا ہے اس میں، تو اس لیے پولیس بھی دیکھیں ریڈ کر رہی ہے، اور ریڈ کیا انہوں نے نا 5 بندے گرفتار کر کے لے گئے۔ اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے خیر ایک پٹیشن دائر کی ہے عدالت میں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بندے جو ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے، تو انہوں نے جی ایس ایچ او کوسار، ایس ایچ او کھنہ اور آئی جی اسلام آباد کو، کھنہ کو اس لیے کیا ہے کہ کیونکہ کھنہ کے علاقے میں یہ کیس ہوا تھا، تو آئی جی اسلام آباد ان کو فریق بنایا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہ جو گرفتار شدگان ہیں کو بازیاب کروایا جائے۔ آگے جیسے کوئی نیوز اس حوالے سے اور آئی تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالی انفارم کریں گے۔ اچھا جی، جو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت مل گئی تھی، جو کہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا، کل ان کو اجازت ملی تھی ترنول کے پاس کوئی جگہ ہوگی، وہاں انہوں نے اجازت دی کہ ادھر آپ اپنا جلسہ منعقد کر لیں، تو خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو کافی مشکلات کا سامنا ہے جلسہ
جلسے کے حوالے سے۔ وہ مشکلات یہ ہیں کہ ایک تو پی ٹی آئی بذات خود ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، مطلب اختلافات ہیں کافی، 3 4 5 گروپ بنے ہوئے ہیں، تو وہ اکٹھے ہو کے چلنا ان کے لیے بڑا بہت مشکل اور ناممکن سا معاملہ ہوا ہے۔ خان صاحب نے بلایا تھا 2 گروپوں کو، مگر ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس کے بعد پھر ابھی ایک اور جو اس حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بندے اکٹھے کرنے میں بھی بڑے پرابلم ہے، کیونکہ پہلے تو افغانی بہت سارے ادھر پاکستان میں تھے، اور افغانیوں کی فل سپورٹ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ابھی جب سے یہ ہماری فوج نے یہ ایکشن لے کے افغانیوں کو آؤٹ کیا، تو اس کے بعد سے ایک تو ویسے بھی پہلے جب یہ جلسے کرتے تھے تو ان کو ایک تو غیبی ہاتھ کی سپورٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جسے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ، وہ جنرل فیض صاحب وہ خود بھی بندے شندے اکٹھے کر لیتے تھے، لوگوں کو کہہ دیتے تھے، تو اس وقت سچویشن کچھ اور تھی۔ مگر ابھی سچویشن ایسی ہے کہ ان کے لیے بندے اکٹھے کرنے بہت مشکل ہوئے ہوئے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ جس طرح کہ ان کو پہلے پچھلا جلسہ جو تھا ان کو روات میں جلسہ کرنے کی اجازت ملی تھی، تو ادھر بھی معاملہ یہی ہوا تھا کہ یہ بندے شندے نہیں اکٹھے کر پائے تھے، تو انہوں نے نا 1 2 دن پہلے جلسہ جو تھا نا وہ کینسل کر کے تو روات کی جگہ سوات میں کیا تھا۔ اور سوات میں تو اب کے پی کے کی حکومت ہے ان کی، تو اس ادھر تو ہر قسم کی ان کو ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں، تو مگر پھر بھی سوات میں بھی یہ کوئی 2 2.5 ہزار سے اوپر بندہ نہیں اکٹھا کر سکے، مطلب کسی قسم کی کوئی افیکٹو قسم کی وہ تعداد نہیں تھی بندوں کی جس سے کسی پہ دباؤ پڑ سکے۔ اور ادھر بھی سچویشن ایسی نظر آ رہی ہے کہ بندے اکٹھے کرنا ذرا مشکل ہے، ایک تو ویسے ہی شہر سے باہر ہے، ہر بندہ پہنچتا ہی نہیں ہے، تو پھر دوسری بات ہے گرمی ہے، تیسری بات ہے ویسے پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ بندے اب اس طرح سے ان کے پیچھے نہیں جاتے جس طرح سے پہلے کسی دور میں جاتے ہوتے تھے، اس کی وجوہات بھی کچھ اور ہوتی تھی۔ تو یہ وجہ ہے کہ ممکن ہے ایک آدھے دن میں شاید جلسے سے پہلے 8 تاریخ کو شاید کا جلسہ، تو شاید کل تک وہ اس کو کینسل کرنے کا ہی نہ اعلان کر دیں، تو جو اگر انہوں نے کیا تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ایک فلاپ شو ہوگا۔ کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی آگے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، ہمارا کنٹینٹ سنا۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو جناب اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی کمیونٹی دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کو متعارف بھی کرائیں اپنے عزیز و اقارب کو۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم۔ اللہ حافظ۔